اب ایک چیز ہے، پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ہولوکاسٹ بھائی، ہولوکاسٹ ایک ریالٹی ہے، یہودیوں کو مارا گیا، ٹھیک ہے، مگر جس پہ خود ظلم ہوا ہوتا ہے اگر وہ بھی ظالم بن جائے تو کیا آپ اس کو ظالم نہیں کہیں گے؟ ٹھیک ہے، کہنا پڑتا ہے پھر۔ تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ حماس سے اگر کوئی لڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ لڑنا چاہیے، اس کو حماس کے ساتھ لڑنا چاہیے، مگر جو اتنی زیادہ کیجوالٹیز ہو جا رہی ہیں جو ختم ہونے میں آ نہیں رہی اور دنیا کھڑی بس تماشا دیکھ رہی ہے، تو یہ ایک بڑی خراب چیز ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمیشہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہے تو وہ آپ سے ہر بات میں ایگری کرے؟ تو ان دا اینڈ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس چیز سے اٹھ کے دیکھیں اوپر، کہ دیکھیں میں جتنا اسلام کے خلاف بولتا ہوں یا حارث جتنا اسلام کے خلاف بولتا ہے، آپ تو نہیں بولتے، آپ لوگ نہیں بولتے، ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ بات اسلام سے بڑھ کے انسانیت کی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کوئی وہ مطلب آپ کی کوئی بیٹھ کے پاکستان یا انڈیا میں بیٹھ کے کوئی باتیں کرتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا وہ ہیلپ ہوگی کوئی ایشو ریزالو کرنے میں؟ نہیں ہوگی، مگر ان دا اینڈ کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک سٹینڈرڈ جو پرنسپل سٹینس ہے ہیومینٹی کا، اس کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ اصول کی بات ہے، یہ میری یا کسی ایکس وائی زیڈ کی بات نہیں ہے، اصول کی بات ہے۔ اگر لوگ مر رہے ہیں، اگر بے گناہ لوگ مر رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر خوشی نہیں منا سکتے، ہمیں اس کے اوپر افسوس ہی ہوگا، اور ہر دل رکھنے والے انسان کو اس کے اوپر افسوس ہی ہوگا۔ تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے اور آپ یہ سمجھیں کہ نہیں ٹھیک ہے بھائی مر رہے ہیں مسلمان تو مرنے دو، تو بھائی ان کو آپ صرف مسلمان کی نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انسان کی نظر سے بھی دیکھیں، اپنی آنکھوں پہ سے جب نفرت کی پٹی اتاریں گے تو آپ کو انسان لگیں گے۔ اگر بچہ کوئی پاکستان میں مرتا ہے 2 سال کا، ٹھیک ہے، کسی دھماکے میں، تو اس کے اوپر ہمیں دکھ ہوتا ہے، تو اگر فلسطین میں مرتا ہے تو اس پہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں ہوتا ضرور ہے، ہاں مسلمانوں سے آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ضرور ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ جی ان کو کوئی مارنا شروع کر دیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں سے زیادہ تکلیف میں نے اور میرے دوستوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں اٹھائی ہے، ایک نہیں ہے، ہماری ایک پورا ایک ٹولہ ہے جو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں جن کی زندگیاں تباہ ہیں، پورا ایک ٹولہ ہے۔ آپ سپارٹیکس کو جانتے ہیں، مگر ایسے بھی ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، جن کی زندگیاں اسلام نے تباہ کی ہیں، جو کہ بہت بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی وقت آئے گا، ایک وقت ہوگا جب ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے، کہ کیا کیا ہوا اور کس کے ساتھ کیا کیا ہوا اور کس نے کیا تکلیفیں اٹھائی، مگر پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں اور میں کہوں، میں نعرے لگاؤں کہ جی اسرائیل زندہ باد، میں نہیں لگا سکتا نعرے، ٹھیک ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اسرائیل کی اسٹیٹ بن گئی ہے، اسے ایگزسٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے، جیسے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کی بھی اسٹیٹ بننی چاہیے تھی، جو کہ مجھے نہیں نظر آ رہا، اور اگلے 10 سال میں مجھے لگتا ہے اگر ایسے ہی حالات چلتے رہے، دنیا تماشا دیکھتی رہی چپ کر کے، تو جو بھی پیلسٹائن کا ایریا بچ گیا ادھر کوئی بھی نہیں رہتا ہوگا۔ دیکھیں ایک وہ یہودیوں کے کنسنٹریشن کیمپ تھے جو کہ ہٹلر نے بنائے تھے، اور اب غازہ بھی ایک کنسنٹریشن کیمپ ہے، 25x5 کلومیٹر کا ایک کوریڈور ہے جس کے اندر وہ رہ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں ادھر 1.5 ملین لوگ رہ رہے ہیں، کیا کریں گے؟ کیسے رہتے ہوں گے وہ؟ سوچیں آپ، پانی بجلی وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے ان کو بم پڑ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے لڑنے والے تو تھوڑے ہوں گے، اور میں کہتا ہوں کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، مگر کیا اتنی بڑی کولیٹرل ڈیمیج ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ 60 بچے مر جائیں؟ مطلب 60 بچے یار، مطلب سوچو کہ 60 بچوں کی اگر لاشیں پڑی ہیں تو آپ کو اور مجھے کیا محسوس ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ بچوں کا کون سا مذہب ہوتا ہے یار؟ تھوڑے بڑے ہوں گے تو تب مذہب ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیا بچے کا پیدا ہوتا ہی مذہب ہوتا ہے؟ اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ بچے کے پیدا ہوتا ہی مذہب ہوتا ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر تو آپ میں مطلب پھر تو میں کیا کہوں، پھر آپ کے ساتھ آپ کی سمجھ پہ ماتم کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا مذہب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں مذہب پہ مجبور کر کے مذہبی جانور بنا دیا جاتا ہے، پیدا ہم انسان ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان دیکھیں سب باتیں سمجھیں، لوگوں میں مذہب نہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ مجھے لوگوں کی مذہبی آئیڈیالوجی سے اختلاف ضرور ہے، مگر ان سے پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ کیونکہ میں نے دیکھے ہیں نا، آپ کئی لوگوں کا جو مینیفیسٹو ہے وہ صرف اسلام سے نفرت کرنا، مسلمانوں سے نفرت کرنا ہے، ہمارا نہیں ہے بھائی،
کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے میرے سارے دوست، ٹھیک ہے، میرے سارے دوست جتنے بھی ہیں جو کہ اس تحریک میں اس موومنٹ میں دکھ اٹھا چکے ہیں، وہ بھی ایک وقت میں مسلمان تھے، ٹھیک ہے؟ تو آج وہ سب کے سب ایکس مسلم ہیں، وہ ایتھیسٹ ہیں۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آج دنیا میں مسلمان جو ایگزسٹ کرتے ہیں ان میں سے ہی لوگ نکلیں گے، اور نکل رہے ہیں اب، یہ جنگ آپ نہیں جیت سکتے، یہ ایکس مسلم کو جیتنی پڑے گی۔ یہ جنگ جو ہے جنگ کے میدان میں نہیں ہوگی، یہ ایک سائلنٹ ریولوشن ہے، سائلنٹ نہیں ہے ہمارا ریولوشن، مگر یہ آ رہا ہے، یہ کرے گا سب کچھ، ٹھیک ہے، یہ دیکھتے جائیے گا آپ کرے گا۔ مگر ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے پیشنس چاہیے، کچھ لوگوں میں اتنا صبر نہیں ہوتا کہ وہ یہ دیکھیں کہ یار جو ہے نا یہ وقت کا انتظار کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ادھر پاکستان میں بھی ایسے مولوی ہیں جو کہ یہ ڈیمانڈ اس وقت کر رہے ہیں کہ ان کو کے حکمران ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں ان افواج سے، ہم اپنے پاکستان کے فوج سے بھی پوچھتے ہیں کہ 7-8 لاکھ کی تعداد میں آپ صرف اس لیے ہیں، آپ کا موٹو یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، آپ کیوں آج اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد نہیں کرتے؟ ہم حکومت پاکستان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے میزائل تیار کیے، 4000 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس F-17 موجود ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہم 7ویں قوت ہے اس ملک کے، اس مملکت کے۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ ایٹمی قوت کب کام آئے گا؟ یہ میزائل ہم کھلونے کے طور پر استعمال کریں گے، بچوں کو دکھا دیں گے، یا ان میزائلوں کو اور اس ایٹم بم کو ہم کسی عجائب گھر میں رکھ کے ہم یہ کہیں گے کہ فلاں دور میں ہم نے ایٹمی قوت حاصل کی تھی؟ بہت افسوس کی بات ہے جناب اسپیکر، اگر آپ کشمیر کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کشمیریوں کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ فلسطین کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ فلسطینیوں کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا سَبِيلَ لَنَا إِلَّا بِالْجِهَادِ۔ جہاد کے علاوہ، ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کے علاوہ، ان کا مقابلہ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کو اس طرح یہ اپنے اس میں شکنجے میں پھنسائیں گے، لیکن ہم روتے رہیں گے، ہم احتجاج کرتے رہیں گے، ہم قراردادیں پاس کرتے رہیں گے، ہم بازاروں میں احتجاج تو کریں گے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس طرح ہمارے ساتھیوں نے کہا۔ تو جی ایک طرف پھر اس طرح کے بیوقوف بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اب دیکھیں اسپیکر ہنس رہا تھا اس کے اوپر، جو اس کے ساتھ بندہ بیٹھا تھا وہ ہنس رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے۔ یہی میں پہلے بھی کہتا ہوں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایٹم بم کو پٹاخہ ہے، دیوالی پہ چلا دو، شب برات پہ چلا دو، مطلب ان کو نہیں پتا اس چیز کا، یہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ مصیبت اصل میں ہے کیا، یہ کوئی چھوٹا موٹا پرابلم نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو، آپ فرض کریں کسی ملے کے ہاتھ پاکستان کی گورنمنٹ آ جائے اور وہ روز لوگوں کو ایٹمی دھمکیاں دیتا پھرے تو کیا ہوگا یار؟ پورا بھونچال آ جائے گا، پاکستان کو روک سٹیٹ قرار دے دیا جائے گا۔ ویسے تو مجھے یہ پتا ہے کہ کبھی بھی کوئی پاکستانی، یہ مولوی یہ بھی صرف دعووں کی باتیں کر رہا ہے، اگر اس کے پاس بھی گورنمنٹ ہو تو یہ بھی ڈرے گا کہ بھائی ایٹم بم نہیں چلانا، ٹھیک ہے۔ تو ان دا اینڈ یہ ہے کہ ہر طرف لوگ جو ہیں وہ تحریک لبیک والی زبان بول رہے ہیں، ایٹم بم باہر کٹو جی، دیکھو اس میں بھی اب وہی خادم حسین رضوی کی سنت پہ عمل کر دیا۔ تو یہ سچویشن ان دا اینڈ کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ نفرت کو کم کیا جائے۔ اگر مسلمان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں تو ان کو نکالنے کے لیے تو ہم کام کر رہے ہیں، مگر اتنی دیر میں اگر دوسروں کے دل میں نفرت پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے پہلے ہی لگتا ہے کہ تھوڑی دیر ہو چکی ہے۔